مجھے نہیں معلوم تمہارا آج کا دن کیسا گزرا۔ ہو سکتا ہے آج کسی نے تمہاری قدر نہ کی ہو سکتا ہے تم سارا دن سب کے لیے بھاگتی رہی ہو، اور رات کو جب سب سو گئے تو پہلی بار تمہیں اپنا دل یاد آیا ہو۔ عجیب بات ہے نا، پورا دن ہم دوسروں کے لیے جیتے رہتے ہیں، اور رات صرف ہمارے حصے میں آتی ہے۔ شاید اسی لیے راتیں اتنی خاموش ہوتی ہیں، کیونکہ شور میں انسان دنیا کو سنتا ہے اور خاموشی میں اپنے دل کو۔ میں نہیں جانتی تم اس وقت کہاں بیٹھی ہو، اپنے کمرے میں، چھت پر، یا شاید سب کے ساتھ ایک ہی کمرے میں، جہاں تمہارے کانوں میں صرف یہ آواز آ رہی ہے۔ لیکن جہاں بھی ہو، میں چاہتی ہوں آج چند منٹوں کے لیے تم خود سے بھاگنا بند کر دو۔ ہم سب کے پاس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم کبھی کسی کو جانے نہیں دیتے، ایک کمرہ جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، جہاں ہم اپنی وہ باتیں رکھ دیتے ہیں جو ہم کسی سے نہیں کہتے، وہ جملے جو زبان تک آ کر واپس چلے جاتے ہیں، وہ آنسو جو آنکھوں تک آ کر رک جاتے ہیں، اور وہ تھکن جسے ہم ہر روز مسکراہٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام زندہ رہنا نہیں، ایسا دکھ اٹھانا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک ہو۔ انہیں کیسے بتاؤ گی کہ انسان ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا باہر سے نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے برسوں کی خاموشی چھپا لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے، اچھی لڑکیاں زیادہ شکایت نہیں کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی ہر تکلیف کو شکایت سمجھنے لگتے ہیں، اور ایک دن ہم خود سے بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو ہر بات پر صرف یہی کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، تو شاید تم سب سے زیادہ تھکی ہوئی ہو، کیونکہ ہر بار میں ٹھیک ہوں کہنا جبکہ دل ٹھیک نہ ہو بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ آج میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی، یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بتاؤ کیا ہوا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کسی کی موجودگی کافی ہوتی ہے۔ تو آج میں صرف تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، خاموشی میں۔ اگر اس وقت تمہاری آنکھوں میں پانی آ جائے تو اسے روکنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہر آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتا۔ کچھ آنسو یہ بتاتے ہیں کہ دل نے بہت عرصے بعد خود کو محسوس کیا ہے۔ اور اگر تم رو بھی نہیں پا رہی تو بھی ٹھیک ہے، کچھ دل رونا بھی بھول جاتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، آج کی رات تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، نہ یہ کہ تم بہت مضبوط ہو، نہ یہ کہ تم سب سنبھال سکتی ہو۔ آج تم صرف ایک انسان ہو، اور ایک انسان کو ہر وقت مضبوط رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ایک بات بہت دیر سے سمجھی، انسان کو ہمیشہ کسی کے چھوڑ کر چلے جانے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ خود کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ وہی کھاتا ہے جو دل نہیں چاہتا، وہ وہی پہنتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ وہی بولتا ہے جو کسی کو برا نہ لگے، اور ایک دن اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی اپنی پسند کیا تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم دنیا کو خوش کرتے کرتے اپنی روح کو انتظار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ابھی ایک لمحے کے لیے کچھ یاد کرو، وہ وقت جب تم بچپن میں ہنستی تھی، وجہ نہیں ہوتی تھی نا، پھر بھی ہنس لیتی تھی۔ بارش آتی تھی تو کھڑکی کے پاس جا کر دیکھتی رہتی تھی، چاند نظر آتا تھا تو خوش ہو جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دل کو خوش کر دیتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی نے ہمیں سمجھدار بنا دیا، اور شاید اسی کے ساتھ تھوڑا اداس بھی۔ کبھی سوچا ہے
ہم بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اندر کا وہ بچہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھے تم واقعی ٹھیک ہو، بغیر جلدی کیے، بغیر مشورہ دیے، پھر بغیر فیصلہ سنائے۔ اگر میں آج تم سے یہی سوال پوچھوں تو شاید تم فوراً جواب نہ دے سکو، کیونکہ ہم نے برسوں سے اپنی کیفیت کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم صرف کہتے رہے بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ خاموشی سے کسی کا انتظار کرتا رہا، انتظار کہ کوئی آئے اور کہے آج تم کچھ مت سنبھالو، آج بس بیٹھ جاؤ۔ تم جانتی ہو، ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا دن ضرور آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو بہت سمجھتے رہے لیکن خود کو کبھی نہیں سمجھا۔ تم نے کبھی آئینے میں خود کو غور سے دیکھا ہے؟ صرف چہرہ نہیں، اپنی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ بتا دیتی ہیں کہ انسان نے کتنی راتیں خاموشی میں گزار دی ہیں۔ اور اگر آج تمہاری آنکھوں میں وہ خاموشی ہے تو برا مت ماننا، لیکن شاید تمہیں آرام سے زیادہ اپنائیت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا، مگر کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ اپنا خیال رکھا کیسے جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا صرف اچھی چیزیں کھانے کا نام نہیں، اپنا خیال رکھنا کبھی کبھی خود کو معاف کرنے کا نام بھی ہے، ہر اس بات کے لیے جس میں تم نے خود کو قصوروار سمجھ لیا، ہر اس رشتے کے لیے جو تم پوری جان سے بچاتی رہیں مگر پھر بھی ٹوٹ گیا، ہر اس خواب کے لیے جو تمہاری آنکھوں میں تھا لیکن قسمت نے کہیں اور لکھ دیا۔ تم ہر چیز کی ذمہ دار نہیں تھی، یہ بات شاید آج پہلی بار کوئی تمہیں کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ تم کافی اچھی نہیں تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جو کسی گھر میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اور اس کمرے میں ہم وہ سب کچھ رکھ دیتے ہیں جو کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، کچھ ادھورے خواب، کچھ ٹوٹے ہوئے یقین، کچھ ایسے جملے جو ہمیں آج تک یاد ہیں۔ عجیب بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن وقت ہر زخم نہیں بڑھتا، کچھ زخم صرف اتنا سکھا دیتے ہیں کہ اب درد کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ اگر آج بھی کسی کا کہا ہوا ایک جملہ تمہیں سالوں بعد یاد آ جاتا ہے تو یقین کرو تم کمزور نہیں ہو، دل الفاظ کو بہت دیر تک سنبھال کر رکھتا ہے، اسی لیے ہمیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان کسی کی پوری زندگی بدل بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ شاید اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج رات میرے کسی لفظ سے تمہارا دل اور بھاری نہ ہو، اگر ممکن ہو تو تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ تم جانتی ہو، ہم میں سے اکثر لوگ سکون تلاش ہی غلط جگہ پر کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جب سب مسئلے ختم ہوں گے تب سکون ملے گا، جب سب ہمیں سمجھنے لگیں گے تب سکون ملے گا، جب زندگی آسان ہو جائے گی تب سکون ملے گا، لیکن زندگی کبھی مکمل خاموش نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ شور رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شور کے درمیان اپنے لیے ایک چھوٹی سی خاموش جگہ بنا لی جائے۔ کبھی کبھی صرف 5 منٹ اپنے ساتھ بیٹھ جانا بھی عبادت جیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تم دنیا کو نہیں خود کو سن رہی ہوتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم اپنے دل کا شکریہ کب ادا کیا تھا، وہ دل جو ہر بار ٹوٹنے کے بعد بھی اگلے دن پھر دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، صرف اپنا کام کرتا رہا۔ ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، بخار ہو جائے تو دوا کھاتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو آرام کرتے ہیں،
لیکن جب دل تھک جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی بہت کام ہے، اور وہ خاموشی سے پھر ایک دن اور گزار دیتا ہے۔ اگر آج تم واقعی تھک گئی ہو تو ایک رات خود کو اجازت دے دو۔ ہر مسئلے کا حل آج ہی ڈھونڈنا ضروری نہیں، کچھ سوال صبح کے لیے چھوڑ دینا بھی عقل مندی ہوتی ہے۔ دیکھو، اس وقت اگر تم کھڑکی کے باہر دیکھو تو شاید آسمان بھی خاموش ہوگا۔ ستارے کبھی جلدی نہیں کرتے، چاند کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کرتا۔ پھر ہم اپنی زندگی کو دوڑ کیوں بنا دیتے ہیں؟ تمہیں ہر عمر میں ہر خواب پورا کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہر انسان کو اپنی اچھائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں ہر وقت مسکرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آج تم صرف سانس لے رہی ہو اور ہمت نہیں ہاری تو یقین کرو یہ بھی ایک کامیابی ہے جس کا شور نہیں ہوتا لیکن وزن بہت ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں آج رات سونے سے پہلے صرف ایک کام کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور آہستہ سے کہو میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ شاید بہت عرصے بعد تمہارا دل یہ جملہ سننے کا انتظار کر رہا ہو۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے ہمیں سب سے زیادہ خاموشی کس وقت ڈراتی ہے؟ رات کو، جب فون کی آوازیں کم ہو جاتی ہیں، گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دنیا اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی ہے، تب اچانک ہمارے اپنے خیال جاگ جاتے ہیں، وہی خیال جنہیں ہم پورا دن مصروف رہ کر چھپاتے رہتے ہیں۔ باہر کی خاموشی اتنی مشکل نہیں ہوتی، اصل شور اندر ہوتا ہے۔ کبھی کوئی پرانی بات بغیر بلائے یاد آ جاتی ہے، کبھی کسی کا لہجہ اچانک کانوں میں گونجنے لگتا ہے، کبھی ایک غلطی جسے سال گزر چکے ہوتے ہیں پھر بھی دل خود کو معاف نہیں کرتا۔ اور تم جانتی ہو اندر بیٹھا ہوا یہ تضاد بہت ظالم ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا تم نے اچھا کیا، وہ صرف یہ یاد دلاتا رہتا ہے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو۔ لیکن آج رات میں چاہتی ہوں تم اس آواز کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دے دو۔ ہر مقدمہ آج ہی سنانا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں ہر کسی کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن ایک انسان رہ جاتا ہے جسے ہم کبھی معاف نہیں کرتے، اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے تم نے کتنی بار خود سے کہا ہوگا مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی، اگر میں بہتر ہوتی، اگر میں خاموش رہتی، اگر میں اور کوشش کرتی۔ کبھی کبھی یہ اگر انسان کی پوری زندگی چرا لیتا ہے۔ سنو، جو گزر گیا وہ تمہارا استاد ہو سکتا ہے، تمہاری سزا نہیں۔ ایک درخت ہر خزاں میں اپنے سارے پتے کھو دیتا ہے، کیا وہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے بہار پتے واپس لے آئے گی۔ پھر ہم اپنی ایک ناکامی کو اپنی پوری پہچان کیوں بنا لیتے ہیں؟ اگر کسی نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محبت کے قابل نہیں۔ اگر کوئی خواب پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میں صلاحیت نہیں۔ اور اگر آج تمہاری رفتار دوسروں سے آہستہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم دیر سے پہنچی ہو۔ زندگی دوڑ نہیں ہے، یہ سفر ہے، اور ہر سفر میں کچھ لوگ جلدی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں رک کر اپنی سانسیں بحال کرتے ہیں۔ دونوں غلط نہیں ہوتے۔ اگر تم آج صرف تھوڑی دیر رک گئی ہو تو خود کو ناکام مت سمجھنا، شاید تم گرنے سے پہلے خود کو سنبھال رہی ہو۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور دل میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھو جو کبھی بہت خواب دیکھتی تھی۔ اس کے پاس جاؤ اور اس سے صرف ایک بات کہو، میں ابھی بھی تمہیں نہیں بھولی، بس زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے راستہ بھٹک گئی تھی۔ مجھے یقین ہے اگر وہ ننھی سی لڑکی آج تمہیں دیکھ سکتی
تو وہ تمہیں گلے لگا کر صرف اتنا کہتی، تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اور شاید کبھی کبھی ہمیں یہی ایک جملہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شاید تمہاری پلکیں پہلے سے کچھ بھاری ہونے لگی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے۔ آج کی رات ہمیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچنا، ہمیں صرف اپنے دل کو تھوڑا سا آرام دینا ہے۔ تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے تھکا دینے والا کام کیا ہے؟ ہر وقت ٹھیک نظر آنے کی کوشش کرنا، ہر سوال کے جواب میں ٹھیک ہوں کہنا، ہر دکھ کو مسکرا کر چھپا لینا، اور پھر رات کو خود سے پوچھنا، آخر میں کس کے لیے اتنا مضبوط بنی ہوئی ہوں؟ سچ تو یہ ہے تمہیں ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ذمہ داری کسی نے تمہارے کندھوں پر رکھی تھی، تم نے خود نہیں مانگی تھی۔ اگر آج تم نے پہلی بار یہ مان لیا ہے کہ تم تھک چکی ہو، تو یقین کرو یہ ہار نہیں ہے، یہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ شفا کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ کل جب سورج نکلے گا شاید تمہارے مسئلے وہی ہوں گے، شاید کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہو، لیکن اگر آج کی رات تم نے خود سے لڑنا چھوڑ دیا تو بہت کچھ بدل جائے گا، کیونکہ زندگی ہمیشہ باہر سے نہیں بدلتی۔ کبھی کبھی پہلے اندر خاموشی آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ اور ایک بات جو شاید تمہیں کوئی نہیں بتاتا، تمہیں ہر اس انسان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تمہیں ہر اس رشتے کو بچانے کی ضرورت نہیں جو صرف تمہارے کندھوں پر کھڑا تھا، تمہیں ہر اس جگہ رہنے کی ضرورت نہیں جہاں تمہاری موجودگی کی قدر نہ ہو۔ کچھ دروازے بند رہیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ حفاظت بھی ہوتا ہے۔ اگر تم آج اپنے دل کے لیے صرف ایک دعا کرنا چاہو تو یہ کرنا، اے اللہ میرے دل کو وہ سکون عطا فرما جو حالات بدلنے کا محتاج نہ ہو۔ اور اب ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کوئی بڑا سبق نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی شور نہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات جو میں چاہتی ہوں تم اپنے ساتھ لے کر سونا۔ تم ٹوٹی ہوئی نہیں ہو، تم صرف بہت عرصے سے خود کو سننے کا وقت نہیں دے پائی، اور جب بھی دنیا تمہیں بہت شور والی لگے، جب بھی دل بے وجہ بھاری ہو، جب بھی ایسا لگے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں، تو واپس آ جانا۔ ہم پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے، بغیر جلدی کے، بغیر فیصلوں کے، بس دل سے۔ اگر آج رات تمہارا دل پہلے سے ذرا سا بھی ہلکا محسوس کر رہا ہے تو آج خود پر مہربان رہنا، اپنی غلطیوں کو آج کی رات کے لیے معاف کر دینا، اپنے دل کو آج کے لیے آرام دے دینا، اور یاد رکھنا تمہیں پوری دنیا کی پسندیدہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اور خود سے نفرت نہ کرنا، باقی زندگی آہستہ آہستہ سنور جائے گی۔ شب بخیر، آج سکون سے سونا، میں انشاءاللہ پھر ملوں گی۔